یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا کیا۔ اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہے، ان ساری مخلوقات میں اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا۔ سارے مخلوقات کے اندر ہمارا مقام سب سے بلند ہے اور ہم باعزت ہے، اور جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، دنیا میں اور آخرت میں سکون اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہم اللہ نے جو مقام جو لقب ہمیں دیا ہے اس لقب کو باقی رکھنے والے بننا ہے۔ اللہ نے جو لقب عطا کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان میرا خلیفہ ہے، فرمایا ہم اپنے اس مقام کو باقی رکھنا ہے۔ وہ باقی کب ہوگا؟ یہ مقام باقی اس وقت ہوگا جبکہ ہم اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے، تو پھر ہم واقعتاً اشرف المخلوقات میں سے ہوں گے۔ دیکھیے، اس سے پہلے بھی یہ بات میں اشارتاً بتایا تھا کہ فرشتے بالکل گناہوں سے پاک ہیں۔ نافرمانی کسے کہتے ہیں فرشتوں کو نہیں معلوم، گناہ کسے کہتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم فرشتوں۔ اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہے نور سے، اور نور کی صفت ہی اطاعت ہے، نور کا مطلب ہی اطاعت ہے۔ نافرمانی کسے کہتے ہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو فرشتوں سے بھی زیادہ بلند مقام عطا کیا ہے۔ فرشتے کا مقام بھی انسان کے مقام سے نیچے ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اسی لیے معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا سفر کرایا تو ایک میقات پر جب گئے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اب اس کے آگے میں نہیں آ سکتا ہوں، اب آپ تنہا جائیں، میں نہیں آ سکتا ہوں، میں اس سے آگے جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا، میرے اندر وہ صفت نہیں ہے میں اس کو برداشت کر سکوں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو فرشتوں کے سردار ہے وہ بھی رک گئے، اور اس کے آگے کون جاتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان تھے۔ انسان کا مقام بہت بلند ہے، ہم اپنے مقام کو پہچاننا ہے۔ ہم بہت بلند مقام والے ہیں، ہمارا مقام بہت بلند ہے۔ کب؟ جبکہ ہم واقعتاً اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اور اگر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اپنے دل کی سن کے گزاریں گے، پھر کیا ہوگا؟ وہی جہنم کے ایندھن بن جائیں گے۔ جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا، وہاں کوئی جانور نہیں جائے گا۔ جہنم اللہ نے بنائی ہے انسان اور جنات کے لیے۔ نافرمان انسان نافرمان جنات جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو ہم اتنے بڑے مقام کو چھوڑ کر کے اگر ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں گے تو جنت جیسے مقام کو چھوڑ کے گھٹیا جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اور اس کے آگے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ دیکھیے بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد 12 بیٹے تھے، ان کی نسل کو جو ہے کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ اور بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجا۔ ایک نبی آنا وہی بہت بڑی بات ہے، وہ بہت عزت کی بات ہے۔ کئی انبیاء کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اندر بھیجا، اس لیے ان کا مقام بہت بلند ہے، اور ان کے اوپر بہت سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ فرعون جو ظالم بادشاہ تھا، فرعون سے چھٹکارا دیا اللہ رب العزت نے۔ اور مقام سینا ایک بہت بڑا میدان ہے، 40 سال وہاں پر بنی اسرائیل رکے رہے۔ اللہ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام آسمان سے کیا، من اور سلوہ ان کے لیے نازل کیا، بس وہی کھاتے تھے، وہ زندگی گزارتے تھے۔ بہت بڑی بڑی نعمت۔ اور جب انہیں وہاں پر پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ ایک چٹان کے اوپر اپنی لاٹھی مارو۔ چٹان کے اوپر لاٹھی مارے تو وہاں سے جو ہے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ ایک چشمہ نہیں نکلا بلکہ 12 چشمے نکلے، 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ چشمے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر بہت سارے انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ بنی اسرائیل مخاطب نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت مخاطب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ڈرو ایسے دن سے جس دن کوئی نفس کسی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا۔ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ، کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔
تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ساری دنیا کا خزانہ آپ کی خدمت میں ڈال دوں گا، اس کے بدلے اللہ مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دو، میں جنت میں جانا چاہوں گا، نہیں قبول کیا جائے گا۔ ایسی ایک دنیا نہیں بلکہ 10 دنیا بھی اگر کوئی پیش کرے کہ اس 10 دنیا کے بدلے میں مجھے جنت میں ڈال دو، تو اللہ فرماتے ہیں لا یؤخذ منها عدل، کسی کا کوئی ہدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کی کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، ذرا برابر بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ وہاں صرف اعمال کام آئے، ہمارے اعمال کام آئے، اچھے اعمال کیے گے تو جنت میں جائیں گے، برے اعمال کیے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے پھر مزید آگے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بعض لوگوں کا عقیدہ کیا ہو گیا تھا کہ مرنے کے بعد کیسا دوبارہ اٹھتے، مرنے کے بعد کیسا دوبارہ اٹھتے، یعنی اٹھنے کا انکار کرنے لگے تھے۔ اسی دوران دو بھتیجوں میں سے ایک بھتیجا جو اپنے چچا کا قتل کرتا ہے مال کی واسطے، مال اور پراپرٹی کے واسطے، دولت حاصل کرنے کے لیے اپنے چچا کا قتل کرتا ہے۔ اور قتل کیسے کرتا ہے؟ راتوں رات قتل کر کے راتوں رات بازار میں ڈال کے چلا جاتا ہے، کسی کو معلوم بھی نہ ہوتا۔ وہ کیمرے کا زمانہ نہیں تھا، نہ بڑے بڑے موبائل کا زمانہ تھا کہ کوئی ویڈیو بنا کے فوٹو بنا کے رکھے، ویسا کوئی زمانہ ویسا نہیں تھا۔ وہ راتوں رات قتل بھی کیا اور بھی بازار میں ڈال کے چلا گیا۔ اب صبح جو ہے وہی معاملہ مچاتے ہوئے، ہنگامہ مچاتے ہوئے، روتے ہوئے کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے مجھے میرے چچا کا قاتل چاہیے۔ کس نے قتل کیا میرے چچا کو؟ میں نہیں برداشت کرتا۔ اب سب جو ہے پریشان ہوئے آخر کس نے قتل کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اے موسیٰ ایک گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کرنے کے بعد گائے کا ایک حصہ اس لاش کے اوپر لگا دینا، وہ خود اٹھ کے بولے گا۔ پھر کیا ہوا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا تو پھر وہ لوگ جو ہے بعض لوگوں کے اندر کھکرنے کی عادتیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے ایک بات، اگر کوئی دینی مسئلہ بتایا جاتا ہے، کوئی عالم دین، کوئی مفتی، کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی اللہ والا اچھی بات بتاتا ہے تو اس کو ایکسپٹ کرنا، قبول کرنا، اس کے اندر کھیت کھروچ نہیں کرنا۔ اب وہ جو ہے کھیت کھروچ کرنے لگے کہ بھائی گائے کیسی ہونا، پھر اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ اچھا کلر ہو اس کا، ایک دم کالی بھی نہیں، ایک دم لال، ایک دم وائٹ بھی نہیں، ایک دم لال بھی نہیں، بلکہ اچھا عمدہ کلر کی وہ گائے۔ پھر یہ گائے بوڑھی ہونا یا جوان ہونا یہ بھی سوال ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ وہ گائے ایسی ہو۔ اس زمانے میں وہ زمانہ ایسا تھا کہ گائے کے ذریعے سے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا تھا، تو وہ گائے ایسی ہو کہ کھیت میں ذرا برابر بھی کام نہ کی ہوئی ہو، اور نہ ہی زیادہ عمر رسیدہ ہو اور نہ ہی زیادہ جوان ہو، بلکہ درمیانی ہو، اچھی ہو، کوئی عیب اس کے اندر نہ ہو۔ وہ سوالات کرتے گئے، اللہ تعالیٰ اور واضح کرتے گئے۔ اب جو ہے وہ گائے کی تلاش میں پھرتے رہے، وہ گائے ملی ہے۔ ایک بچہ تھا، اس کا والد کا انتقال ہو گیا تھا، وہ انتہائی غریب تھا۔ اس بچے کے پاس وہ گائے تھی۔ اب وہ اس کے پاس جاتا ہے کہ بھئی یہ گائے کی مجھے ضرورت ہے۔ اب جو ہے اس کی مانگ بڑھتی گئی، وہ بچہ کہنے لگا کہ گائے جتنی ہے اتنا زیادہ سونا ہونا مجھے، گائے کے وزن کے مطابق سونا ہونا تب یہ گائے لینا۔ اب ظاہر سی بات ہے، پھر ہوا بھائی گائے کے مطابق جو ہے گائے کے وزن کے مطابق سونے کو ایک جگہ کیا گیا، پھر سونا دیا، پھر جو ہے وہ گائے لیا۔ اب اس گائے کو ذبح کیا گیا، گائے کے ایک حصے کو جو ہے لاش کے اوپر لگایا گیا، وہ لاش زندہ ہوئی اور اسی وقت اپنے بھتیجے کا نام بتائی اور انتقال کیا۔ دیکھیے اس واقعے سے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا ہے، پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے، دوسری مرتبہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی دور بعید بات نہیں ہے، کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے۔ وہی اللہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ تو باس بعد الموت کا یقین اور زیادہ ہو گیا ان لوگوں کو۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کے اندر تفصیل کے ساتھ بتایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ اب اس کے بعد وہ واقعہ الگ ہے کہ پھر اس کو جو ہے سزا دی گئی، جو ہونا تھا وہ ہوا۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جیسے اللہ نے مرے ہوئے مردے کو گائے کا گوشت کا ٹکڑا لگانے کی بنیاد پر وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے جو ہے بول دیا ہے، اللہ کے لیے بعید نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ کرے۔ بہرحال ہمارے اندر بھی جو ہے اطاعت کا جذبہ ہونا، نافرمانی کا جذبہ نہیں ہونا، اطاعت، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، پیغمبر علیہ السلام کے طور و طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ جتنی اطاعت کی زندگی گزاریں گے اتنی ہی کامیابی رہے گی، اور جتنی نافرمانی کی زندگی گزاریں گے اتنی جو ہے پریشانیاں مقدر میں آئیں گی۔
دنیا میں بھی پریشانی آئیں گی، آخرت میں بھی پریشانی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر فرمایا، بہت ساری جگہوں پر۔ اسی لیے ہم سب کو قرآن کا ایک ایک حکم جان جان کر، نبی علیہ السلام کے ایک ایک طریقے کو، ایک ایک سنت کو جان جان کر عمل کرتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے تو یاد رکھیے، میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، بہت عزت ہے اس کے اندر، بہت عزت ہے۔ نبی کی سنت کو، نبی کے طریقے کو سینے سے لگاؤ، نبی کے طریقے کو اپناؤ، بہت عزت رکھے اللہ تعالیٰ۔ جتنا دین کے راستے سے دور ہٹتے جائیں گے، جتنا دین کے راستے سے دور ہٹتے جائیں گے، اتنی ہی ذلیل جو ہے زندگی نصیب ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا پکا اور سچا مومن بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔